کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں بیان فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، توجہ فرمائیے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب وہ قربانی خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے، خرید و فروخت، تاجر سے بات کرتا ہے، تو اس کا بات کرنا اللہ کی تسبیح قرار دیا جاتا ہے، ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قربانی خریدنے کے لیے پیسے نکال کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کہتے ہیں جب وہ زمین پر دمبے کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے قربان کرنے کے لیے لٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق زمین و آسمان تک اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہے۔ جب مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب وہ چھری چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، تو جو خون کے خطرے نکلتے ہیں، زمین پر جو خطرات گرتے ہیں، تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہر خطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے قیامت تک کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ہی کا قول فرماتے ہیں جب کوئی گوشت کو تقسیم کرتا ہے تو ہر بوٹی کے بدلے میں جو اس نے لوگوں کو دی ہے، ہر بوٹی کے بدلے میں اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں توجہ فرمائیے کہ جو اتنی مقدس چیز ہے آج ہم اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج تو ہم کمپٹیشن میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ پڑوسی نے اگر 15,000 کا بکرا لایا تو آپ 20,000 کا لائیں گے، آپ نے 20,000 کا لایا تو آپ کے بازو والا 40,000 کا لائے گا، اور وہ بکرے کی جو ہے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، محلے میں اسے پھرایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کو ڈالا جاتا ہے، فیس بک پر بکرے کے ساتھ فوٹو ہے، جانور کے ساتھ فوٹو ہے۔ بتائیے آپ یہ کس دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے قربانی کا مقصد سمجھا نہیں ہے۔ قربانی کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ اس کو لوگوں کے خاطر ادا نہ کریں، لوگوں کے خاطر ادا نہ کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کی قربانی کا ثواب آپ کو فیس بک کے لائک سے مل جائے گا، آپ کی قربانی کا ثواب آپ کو انسٹاگرام کے ویوز پر مل جائے گا۔ دیکھیے آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا تعلق اللہ سے ہونا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چند صحابہ جو ہے دجال کا ذکر کر رہے ہیں، دجال کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دجال سے بھی خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ برابر بتائیے، دجال سے بھی بھیانک اور خطرناک چیز کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والا یہ سوچ کر نماز کو اچھا پڑھے، توجہ، نماز پڑھنے والا یہ سوچ کر نماز کو لمبے لمبے سجدے کرے، لمبا لمبا رکوع کرے اور طویل طویل قیام کرے، یہ سوچ کر کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ایسا عمل دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ تو نماز اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی جائے، نماز اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھی طریقے سے پڑھی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو فرماتے ہیں یہ عمل دجال سے بھی زیادہ خراب عمل ہے۔ تو مسلمانوں سوچئے آج ان کا کیا حال ہوگا جو بکرا خریدتے ہی ہے محلے والوں کو دکھانے کے لیے، آج ان کا حال کیا ہوگا جو بکرا خریدتے، جانور خریدتے ہی ہے رشتہ داروں میں جو غریب ہے ان کی دل آزاری کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا خریدا ہے، ہمارا جو ہے قربانی کا جانور جو ہے 1 لاکھ کا ہے، اخبار میں فوٹو آتی ہے، جی فیس بک پر آتا ہے، نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے کاجو بادام کھانے والے بکرے کو ذبح کیا ہے، یہ بکرا انہوں نے خریدا ہے۔ بتائیے آپ کیا آپ اس کی جو ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ دنیا میں ثواب کمانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ نے قربانی خریدی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ بتائیے میدان محشر میں جب
اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط پر سے وہ جانور جو آپ نے دنیا میں ذبح کیے تھے اللہ کی راہ میں وہ سواری بنیں گے۔ تو ایسا شخص جو جانور خرید کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے، محلہ محلہ پھراتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، ایسا آدمی اگر جا کر وہاں کھڑا ہوگا تو فرشتے کہیں گے بھائی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ وہ کہے گا کہ بھائی میرا جانور ہے۔ کہا کہ وہ جانور کا ثواب تو آپ نے فیس بک کے لائک سے لے لیا ہے، وہ جانور کا ثواب تو آپ کو سوشل میڈیا پر مل گیا ہے۔ بتائیے اب آپ یہاں پر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو یہاں کی قربانی کا ثواب فیس بک پر ہونا ہے، سوشل میڈیا پر ہونا ہے، لوگوں کی تعریف سے ہونا ہے، یا پھر اللہ کی رضا آپ چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس طرح جانور خریدیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہترین جانور نہ خریدیں، بلکہ احسن چیز ہے، اللہ کے لیے اچھی چیز کو آپ قربان کریں۔ میں یہ کہتا ہوں بہتر سے بہتر جانور آپ خریدے، اونچے سے اونچا آپ خریدے، مہنگے سے مہنگا آپ خریدے، لیکن یہ اونچے سے اونچا، اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہرگز نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ یہ اللہ کی ذات کے لیے ہو تو ایسی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو بالخصوص قبول فرماتا ہے، اور ہم نے صرف بکرا ذبح کرنے کا نام، جانور ذبح کرنے کا نام قربانی رکھ دیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد کیجئے، وہ وقت کو یاد کیجئے کہ بیٹے کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، نیت یہی تھی کہ پروردگارا تیرے حکم کے سامنے میری اولاد بھی کچھ نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے میری کوئی خواہش کچھ نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے میرا مال کچھ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، بقرعید میں قربانی جو آپ دے رہے ہو، صرف بکرا قربان نہ کرو، بلکہ اپنی انا کو قربان کر دو، اپنی دنیا داری کو قربان کر دو، اپنی حرص کو، اپنی طمع کو قربان کر دو، اور اپنی بری خواہشات کو قربان کر دو، تب جا کر اس قربانی کا ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔